اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رہبر شناسی کے ضمن میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین میں سے کچھ رجال کو متعارف کروایا ہے کہ مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، مرد ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور اس عہد کو پورا کیا ہے اور اپنا عہد بدلا نہیں ہے۔ یہ رجال جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اس کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اشباہ الرجال دوسری صورت پیش کی ہے، جو مرد نہیں ہیں، نامرد ہیں، جن کے اندر مردانگی نہیں ہے، اور مردانگی نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد نہیں ہے، اور انہوں نے اگر عہد کیا ہے اسے پورا نہیں کیا، نبھایا نہیں ہے، یا اس عہد کو تبدیل کر دیا ہے۔ رجال کی خصوصیات یہ ہے کہ عہد ہے ان کا اللہ سے، اور دوم یہ کہ انہوں نے اس عہد کو اپنے نحبہ و ذمہ داری کو مکمل کر دیا ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عہد تبدیل نہیں کیا۔ یہ رجال ہر دور کے مومنین کے لیے ضرورت ہیں، اور جیسے بعض اہل قلم نے، ادیبوں نے ہر دور میں اس نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ کچھ دور ایسے ہیں جس میں یہ رجال موجود ہوتے ہیں، اور کچھ دور ایسے ہیں جن میں قحط الرجال ہے، یا کچھ سرزمینیں ایسی ہیں جہاں پر ان رجال کی فراوانی ہے، اور کچھ سرزمینیں ایسے ہیں جہاں پر قحط الرجال ہے۔ اور قحط الرجال میں انسانی زندگیاں بے قیمت ہو جاتی ہیں، چونکہ مملکت کے امور، قوم کے امور، سلطنت کے امور، دینی امور، اسلامی امور اور امت مسلمہ کے متعلقہ امور نامردوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اشباہ الرجال متولی و کفیل بن جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ قحط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل انسانی پر یہ لطف و مہربانی فرمائی ہے، اور انہیں ان رجال کا چہرہ دکھایا ہے۔ موجودہ انسانی نسل، بالخصوص امت اسلامیہ کی موجودہ نسل، اور بالخصوص نسل حاضر و جوان، وہ محروم اور قحط کی حالت میں نہیں رہے، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس رجل کا چہرہ دکھا دیا ہے، رہبر کی شخصیت بتا دی ہے، یعنی یہ آشنائی کروا دی ہے کہ رہبر ہوتے کیسے ہیں۔ ممکن ہے کئی نسلیں ایسی گزریں کہ جن کے اندر حقیقی رہبر پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ اس کی حسرت میں اور اس کی آرزو میں زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، لیکن موجودہ نسل کو اللہ تعالیٰ نے یہ لطف کیا ہے کہ حقیقی رہبر کا چہرہ انہیں دکھایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی بھی گزاری اور رہبری کر کے دکھائی، اور خصوصاً جب اس دنیا سے جانے لگے اللہ کی ندائے دعوت موت پر یا
اجابت کیا، اس کو لبیک کہا اور شہادت کے ذریعے اپنا سفر زندگی اختتام کیا، اور جو مقصد زندگی میں شروع کیا تھا اپنی شہادت سے اس کو تکمیل کیا ہے۔ ایسے ادوار رہے ہیں جہاں پر حقیقی معنوں میں امت اسلامیہ رہبر کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، اور جب تک ایک مجسم رہبری اور قیادت کی شکل قرآنی معیاروں پر قیادت، الہی معیاروں کے مطابق قیادت مجسم صورت میں نہ ہو، کتابوں میں، نصابوں میں اور تقریروں میں، بیانات میں اور اعتقادات و نظریے میں بے شک اس رہبر کی لفظی توصیف موجود ہو، اس کی مفہومی شخصیت موجود ہو، اور اس کی معنوی اوصاف کتابوں میں مذکور ہوں، لیکن آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ سکیں حقیقت میں رہبر کا اصلی چہرہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا۔ اور یہ کمی محسوس کی جا رہی تھی سابقہ صدیوں میں، اور اس کمی کو بہت سارے باشعور انسانوں نے ادراک کیا ہے، سمجھا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ علامہ اقبال نے جس دور میں اللہ نے انہیں توفیق دی، حیات دی، آنکھ کھولی، وہ دور غلامی کا دور تھا، خصوصاً جس سرزمین پر علامہ اقبال نے جنم لیا، جس دور میں علامہ اقبال نے آنکھ کھولی، تو جب دیکھا اپنے ارد گرد تو اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو غلام دیکھا، اور ایک ایسا نظام مسلط دیکھا جو بظاہر آنکھوں کو بہاتا تھا، نظروں کو دلچسپ لگتا تھا، لیکن باطن میں تاریک، ظلمانی اور غیر انسانی نظام تھا۔ یعنی اپنی سرزمین کو، بر صغیر کو انگریزوں کے نرغے میں دیکھا، انگریزوں کے قبضے میں دیکھا، اپنی قوم کو انگریزوں کا غلام پایا، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم دیکھی۔ اور پھر جوں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پروان چڑھتی گئی، پرورش پاتی گئی، رشد کرتی گئی، اور علامہ جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ روحانی ذہنی پرورش بھی پا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ علمی و تربیتی پرورش بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ ادراک و احساس اور وسعت ذہنی بھی بڑھ رہی تھی علامہ کی۔ اور پھر علامہ نے جب باقی حالات بھی دیکھ لیے، جو قوم قابض تھی خود ان کے ملک میں جا کر ان کی تہذیب کو جڑ سے دیکھ لیا، بنیاد سے دیکھ لیا، ان کے نظام کو اور ان کے مخفی اور پنہان پہلوؤں کو بھی جب بھانپ لیا، تو اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا المیہ اس وقت اس امت کے ساتھ پیش آیا ہوا ہے جس سے علامہ کا تعلق تھا، اور بالعموم باقی اسلامی سرزمینوں کی بھی یہی حالت تھی یا اس سے بھی زیادہ بدتر حالت تھی۔ خوب ایسے میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو آگاہی دینا شروع کی، بیدار کرنا شروع کیا، توجہ دلائی۔ اگرچہ دین تھا اور بڑی بڑی دینی شخصیات تھیں، اگرچہ بظاہر قیادت اور رہبری کا لبادہ بہت سارے شخصیات نے اوڑھا ہوا تھا، عرب میں و عجم میں اور ہندوستان میں، بر صغیر میں، اور اسی طرح دعوے دار قیادت، رہبری و امامت کے زمین پر فراوان تھے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے بہت نمایاں نام تھے، جنہیں آج بھی بڑے اچھے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب موجود تھے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ
انگریزوں کے سامنے اور اجنبی غیر قوموں کے سامنے سرنگون تھی، ذلیل تھی، جھکی ہوئی تھی، اسیر تھی، شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اور علامہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ رہبر بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، قائدین بھی موجود ہیں، مرشد بھی موجود ہیں، اور ہر طرح کے دعوے دار موجود ہیں، صاحبان دستار موجود ہیں، صاحبان جبہ و عبا و قبا موجود ہیں، صاحبان اسناد و مدارک موجود ہیں، بڑے بڑے دعوے دار ہر طرح کے موجود ہیں، نواب موجود ہیں، اور اسی طرح جاگیردار موجود ہیں، اور اپنی قوموں کے سردار موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، لیکن قوم کی حالت ناگفتبے ہے۔ اور ان تمام کو خطاب کر کے علامہ اقبال نے متوجہ کیا، اپنی قوم کو بھی متوجہ کیا کہ فارسی کلام میں بالخصوص علامہ نے اس حقیقت کو، اس درد کو اور اس المیہ کو زیادہ فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو اردو کی نسبت فارسی کا دامن زیادہ وسیع ہے، فصاحت زیادہ ہے، اور دوسرا فارسی کے اندر علامہ کو ایسے ہم فکر بھی ملے ہوئے تھے، یا ایسے مرشد ملے ہوئے تھے جنہوں نے علامہ کی توانائی کو، علامہ کی گویائی کو اور علامہ کی قوت اظہار کو مزید تقویت عطا کی، جیسے ملا رومی اور اس طرح کے دیگر بزرگان تھے، جن میں سے کچھ کے کلام و اشعار کو علامہ نے علامتی طور پر اپنی نظموں میں ذکر بھی کیا ہے، یا ان کے شعر یا ان کے کلام کو تضمین کیا ہے اور اس کے اوپر اپنی نظم لکھی ہے۔ اسی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کی حالت زار بیان کرتے ہوئے اور رہبروں کو خطاب کیا، اس وقت کے ائمہ کو خطاب کیا اپنے زمانے کے، اور صاحبان جبہ و دستار کو خطاب کیا، اور صاحبان دعویٰ و ادعا کو خطاب کیا کہ آپ کی مسیحائی، چونکہ آپ دعویٰ رکھتے ہو مسیحائی کا، امت کے مسیحا ہو، اور علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے شک نہیں ہے آپ کی مسیحائی میں اور آپ کے قوت اعجاز میں، عجبان نیست کہ اعجاز مسیحا داری، فرمایا کہ اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر، آپ علماء کے اندر، یا آپ رہبران و ائمہ کے اندر اعجاز مسیحا ہے۔ مسیحا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے، مردہ قوموں کو زندہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے، یہ کرامت رکھتے ہو آپ، یعنی اتنی فضیلت، اتنا علم، اتنا مقام، اتنی معنویت آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ آپ جیسے مسیحاؤں کے ہوتے ہوئے آپ کے مریض کی حالت تمام باقی مریضوں سے بہت بری ہے اور بدتر ہے، اور حالت نزع میں ہے۔ عجبان نیست کہ اعجاز مسیحا داری، عجبان است کہ بیمار تو بیمار تر است، یعنی تعجب اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ آپ کے بیمار کی حالت باقی تمام اقوام سے زیادہ بری ہے۔ مسیحا علماء و رہبران ہیں اور یا سیاستدان ہیں جو دعوے دار ہیں رہبری و قیادت کے، جو اپنے آپ کو اس زمرے میں شمار کرتے ہیں، یا ان کے مرید یا ان کے ماننے والے انہیں قیادت و رہبری کے اوصاف دیتے ہیں اور انہیں رہبر مانتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں آپ کو کہ مسیحا ہو، لیکن آپ کا بیمار یعنی آپ کی قوم، آپ کی ملت، آپ کی نسل، اس کا حال تمام اقوام سے زیادہ برا ہے۔ یہ حالت نزع میں ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے، یہ اسیر ہے، یہ غلام ہے، اور یہ محروم ہے، یہ پسماندہ ہے۔ اس کی حالت تمام اقوام عالم سے زیادہ بری ہے۔
بیمارت عجبانس کے بیمار تو بیمار ترست۔ خوب یہ تشخیص تھی علامہ کی اور علامہ جیسے اور صاحبان درد و بصیرت کی کہ جو بھی گزشتہ صدیوں میں عالم اسلام کو دیکھے، خواہ عربی دنیا کو دیکھے یا عجمی دنیا کو دیکھے یا بر صغیر کو دیکھے جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ اکثریت رہی ہے، ان سب میں علامہ کو رہبر اور امام مسلمین اور امام الہی کی کمی محسوس ہوتی تھی، فقدان محسوس ہوتا تھا، اور اسے بڑی محرومی علامہ سمجھتے تھے اور تمام محرومیوں کی بنیاد اس کو قرار دیتے تھے۔ اور اس کو اپنے اردو کلام میں بھی بہت سارے مضامین میں علامہ نے ذکر کیا ہے کہ علامہ کا فرمانا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات۔ خوب یہ بھی کنائے کے ساتھ اور تشبیہات کے ساتھ علامہ نے اسی درد کو بیان کیا ہے جسے فارسی کلام میں ذکر کیا تھا کہ قافلہ حجاز تو ہے، یعنی امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ اس امت پہ کہ گیسو الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، یعنی اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اس کے اوپر یزیدیت کا سایہ ہے، اس کے اوپر عمریت کا سایہ ہے، اس کے اوپر ملوکیت کا سایہ ہے، اور یہ غلام ہیں، یہ اسیر ہیں، یہ جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دجلہ و فرات یعنی ان کی آبادیاں، ان کے شہر، ان کے بلاد، ان کی تمام سرزمینیں سب کی سب مقبوضہ ہیں، قبضے میں ہیں، اور ان کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ سارے یزید جیسے ہیں اور یزیدیت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کی فضا بن جاتی ہے کہ اقوام ذلیل ہو جائیں، اقوام اسیر ہو جائیں، اور اقوام پر شیطانی طاقتیں مسلط ہو جائیں، یزید مسلط ہو جائیں، ایسے میں جس رہبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو علامہ نے ذکر کیا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ یہاں پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصاً ایک استعارہ بنا کر پیش کیا ہے رہبری کا، قیادت کا، کہ جب امت مسلمین ذلت کا شکار ہو جائیں، اسیر ہو جائیں، نجات دینے والی شخصیت و رہبر امام حسین ہیں، یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مانند امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جو اس امت کو نجات دے سکے۔ اس کمی کو علامہ نے اور بھی متعدد پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور یہ حسرت ان کی تھی مرد آفاقی اور مرد درویش، وہ قلندر جو دنیا اور دنیا کی رغبتوں سے ماورا ہو، مافوق ہو، دنیا کا اسیر نہ ہو، دنیا کا غلام نہ ہو، اور جو آ کر امت مسلمہ کو بیدار کرے، جگائے، ان کو متحد کرے آپس میں اور انہیں آزادی دلائے۔ کبھی اس کو کلیم کہا، کبھی اس کو ابراہیم کہا، یہ دور اور ہر دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور کبھی یہ کہا کہ ہر کردار ہمیں نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن کلیم نظر نہیں آتا، یعنی کلیم اللہ موسیٰ نظر نہیں آتا جو فرعونیت کے مقابلے میں قیام کرے۔ بس علامہ نے اپنی گہری بصیرت سے جن حالات کا ادراک کیا، ایک طرف مسلمانوں کی حالت پورے عالم اسلام کی، اور جس پر جگہ جگہ جا کر علامہ نے اندلس کی حالت بیان کی، اور مصر کی حالت بیان کی، قرطبہ کی حالت بیان کی، اور اسی طرف چین میں گئے، عرب دنیا میں گئے، جگہ جگہ گئے، ہر جگہ دیکھا غلامی، نکبت، ذلت، اسیری، مایوسی، ناکامی اور کمزوری نظر آئی، اور وہاں پر علامہ نے یہ رہبری کا تصور پیش کیا
کہ امت مسلمہ کو جس راہبر کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اور جو ہیں جو مسیحائی کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ بے خاصیت ہیں، وہ با کردار نہیں ہیں۔ اور علامہ نے اس کو فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا صاحب کردار نہیں ہے، صاحب گفتار بہت ہیں، صاحب دستار بہت ہیں، اور اسی طرح خصوصیات کے مالک بہت ہیں، لیکن وہ صاحب کردار جو آ کر اپنے دور کا حسین بنے، اپنے دور کا ابراہیم بنے، اپنے دور کا کلیم بنے، اس کی شدید کمی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے، علامہ اقبال نے جس کو ادراک کیا اور جس کو درد، یہ علامہ کا درد بن گیا، اور اس درد کو علامہ نے اسی طرح درد کو اظہار کر دیا اپنے کلام میں اور دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب علامہ کی ان آرزوؤں کا مرکز پیدا ہوا، اللہ نے بھیجا جس کی ضرورت تھی اور علامہ جس کی کمی محسوس کر رہے تھے اور جس کی تلاش میں اور جس کی جستجو میں تھے، یوں نہیں کہ صرف علامہ اس کی جستجو میں تھے، بلکہ عالم انسانیت جس راہبر کی انتظار میں تھا، عالم اسلام جس راہبر کی انتظار میں تھا، اور مسلمین، عرب مسلمین جس کی انتظار میں تھے، عجم جس کی انتظار میں تھے، بر صغیر کے مسلمین جس کی انتظار میں تھے یا جس کی ضرورت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور علامہ نے اس کی پیش بینی کی تھی، اور خصوصاً جوانان عجم کے نام اپنے کلام میں یہ فرمایا کہ می رسد مردی کہ زنجیر غلامن گسلت، فرمایا کہ وہ مرد آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، وہ آئے گا ضرور، جس نے عجم کے جوانوں کی زنجیریں کھول دینی ہیں، توڑ دینی ہیں۔ دیدہ امن ان را از روزن دیوار زندان شما، علامہ کا یہ فرمانا تھا کہ جس زندان میں آپ جکڑے ہوئے ہو، اسی کے سوراخ سے، اسی کے روزنۂ دیوار سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد آ رہا ہے۔ اور پھر وہ مرد آ گیا، لیکن اس وقت علامہ نہیں تھے۔ وہ مرد 1979 میں، البتہ آ تو پہلے ہی گیا تھا، وہ مرد علامہ کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکا تھا، چونکہ علامہ کی وفات ہوئی ہے 1938 میں، اور اس مرد کی ولادت ظاہراً 1919 یا اس کے لگ بھگ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اس وقت وہ مرد کچھ حجابوں کے پیچھے تھا جو علامہ بھانپ نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے۔ ان کا عجم سے لگاؤ بہت تھا، لیکن عجم جانا بھی نصیب نہیں ہوا، جس کو رہبر شہید نے خوبصورت طریقے سے تجزیہ کیا، تحلیل کیا کہ علامہ کیوں ایران نہیں گئے، عجم کی سرزمین پر نہیں گئے، جبکہ کوئی اور نقطہ علامہ نے چھوڑا نہیں جہاں کا سفر نہ کیا ہو۔ یہ رہبر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دانائی کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ بہرکیف وہ شخصیت آ گئی 1979 میں، علامہ کی آرزو، علامہ کا وہ مرد آفاقی، علامہ کا حسین وقت، علامہ کا ابراہیم وقت، بت شکن، یزیدیت شکن، امت کی زنجیریں کھولنے والا آ گیا، اور آ کر اس نے کھول دی زنجیریں، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں، اس انسانیت نے وہ مسیحا دیکھا حقیقی، جس نے آ کر مردوں میں روح ڈالی، جان ڈالی، انہیں قیام کروایا، قیام پر اکسایا، اور پھر فرعون کا ساری دنیا کے سامنے تختہ الٹا سرنگون کیا، اسے غرق کیا، اور اس کی جگہ پر پرچم توحید لہرایا، اور پھر ساری دنیا کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور قیام کریں اور ساتھ ملیں اس پرچم توحید کے نیچے۔ لیکن سامری آئے اور کلیم وقت کے مقابلے میں، موسیٰ وقت کے مقابلے میں سامریوں نے گوسالے بنائے، اور وہ گوسالے امت کو لے اڑے، اور وہ موسیٰ کلیم تنہا رہ گیا، لیکن اپنی قوم اس کے ساتھ رہی،
لیکن باقی عالم اسلام سامریوں کے آواز پہ لبیک کہہ کے گوسالہ پرستی میں مصروف ہو گیا۔ وہ گوسالے، وہ ایجل، وہ بچھڑے جو آج تک موجود ہیں، وہ فرقے ہیں، وہ احزاب ہیں، وہ جمعیتیں ہیں، وہ قومیتیں ہیں، وہ علاقائیت ہے، وہ لسانیت ہے، یہ بچھڑے انقلاب سے دور کرنے کے لیے، امام خمینی کے پرچم سے امت مسلمہ کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے حربے سامری والے اور سامری سے بھی زیادہ خطرناک حربے اپنائے، اور اس طرح اس پرچم کے نیچے امت کو آنے نہیں دیا۔ اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام راحل کے بعد ایک آیت کو نسخ کیا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جو بھی اپنی آیت اٹھاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ اسی جیسی یا اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، اور کسی نسل کو محروم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذخیرہ خاص اس وقت امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ رہبر شہید کی صورت میں تھا۔ رہبر شہید نے جس طرح سے قیادت سنبھالی، جن حالات میں، اور پھر جن ادوار سے گزرے، جن مراحل کو طے کیا، وہ تاریخ کے بہت سنہری باب ہیں، بہت ہی درخشان باب ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے تاریک ابواب بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی جو رہبر شہید کے مقابلے میں جو سامری آئے، جو گسالے آئے، جو بچھڑے آئے، اور انہوں نے اس کے باوجود ان سامریوں کے ہوتے ہوئے امت کو اللہ کی راہ پر قائم رکھا اور آگے لے کر گئے۔ شیاطین آئے، فرائنہ آئے، اور بہت ساری طاقتیں، قارون وقت کے سارے آئے، شداد وقت کے آئے، جادوگر سارے وقت کے اس رہبر شہید کے مقابلے میں آئے، اور سامری الگ سے آئے۔ خوب یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے، سارے مل کر آئے۔ موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون علیحدہ لشکر بنا کر آیا، اور سامری علیحدہ ہیلے سے آیا، لیکن انقلاب اسلامی کے مقابلے میں اور رہبر شہید کے مقابلے میں فرعون و سامری باہم مل گئے، ایک ساتھ مل گئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم کا مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ہدف انبیاء کا اور ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہدف ائمہ اطہار کا اور حسین، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اور اللہ کی مدد سے اسے منزل مقصود تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہر چند ابھی وہ ہدف رہتا ہے، لیکن رہبر شہید نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا ہے۔ اپنے حصے کی کوئی چیز رہبر نے ادھوری نہیں چھوڑی، نامکمل نہیں چھوڑی، اور اس میں لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اپنی زندگی کا، ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، اور کوئی موقع، کوئی فرصت ضائع نہیں کی، اور لگاتار دن رات اس مقصد کی تکمیل میں رہے۔ اپنے حصے کا جو سفر تھا وہ رہبر نے بدرجہ اتم، بدرجہ کمال طے کیا ہے، اور پرچم اپنے بعد اپنے جانشین کو دیا ہے اور ملت کو دیا ہے، اور پھر اس طرح سے آخری قدم اٹھایا ہے کہ جو کام نظر آ رہا تھا دشوار، جس کی آرزو علامہ کو تھی، جس کی آرزو تمام مفکرین مدبرین عالم کو تھی، وہ کام رہبر نے کر دیا۔ اور وہ دو بڑے کام رہبر نے کیے شہادت کے ذریعے۔ زندگی بھر اپنے پیغام، اپنی فکر، اپنی تعلیم کے ذریعے یہ دونوں کام ترجیح پر رکھے، لیکن اپنی شہادت کے ذریعے دونوں کام مکمل کر لیے۔ ایک امت اسلامیہ کی بیداری و شعور، جس پر بہت تاکید تھی رہبر معظم کی، اور امت کو بیدار کرنے میں بھی کوئی لحظہ فروگزاشت نہیں کیا رہبر نے۔ ادنا
بہانہ یا موقع ملتا تھا بیداری امت کا اور رہبر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، جس کا معروف نمونہ مثال عرب سرزمینوں پر جس کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، بہار عربی، کہ جہاں پر مصر میں اور بعض ملکوں کے اندر تبدیلیاں آئیں اور طاغوت سرنگون ہوئے اور لوگوں نے ان اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام کیا، تو رہبر نے اس کو بیداری میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور توانائی صرف کی اور کوئی لحظہ اسے جانے نہیں دیا ہاتھ سے کہ یہ جو کچھ تحولات عرب سرزمین پر ہو رہے ہیں اس کا رخ بیداری کی طرف موڑ دیا جائے، آگاہی کی طرف موڑ دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ رہبر ایک رہبری کر رہے تھے یا میدان میں ایک فعال کردار تھے، اور اس کے مقابلے میں سامری تھے، اور سامری زیادہ تھے۔ وہ میدان پھر بالآخر سامریوں نے سنبھال لیا۔ رہبر نے اپنی پوری توانائی اس میں خرچ کی اور صرف کی، اور دوسروں کو بھی کہا کہ آپ بھی اس میدان میں وارد ہوں، لیکن دوسروں نے توفیق نہیں تھی، یہ کوتاہی ہوئی ان سے۔ رہبر نے اپنے حصے کا کام وہاں پر بھی کیا، اور وہ کام جو عمر بھر رہبر اپنی تقاریر میں، خطبوں میں، تحریروں میں، دروس میں، بیانات میں، پیغامات میں تسلسل و تواتر کے ساتھ انجام دیتے رہے، لیکن عملی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، چونکہ سامری اس خطبے کے اثر کو ختم کر دیتے تھے اور تفرقہ ڈال دیتے تھے جگہ جگہ پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ عرب سرزمینوں میں اور دیگر علاقوں کے اندر۔ آخر کار رہبر نے وہ قدم اٹھایا کہ تمام سامری اس کے مقابلے میں ڈھیر ہو گئے، اور وہ شہادت ہے راہ خدا میں جس نے امت کو بالآخر جگا دیا، بیدار کر دیا، ہوشیار کر دیا، توجہ دلا دی، اور سارے پردے امت کے آگے جتنے سامریوں نے لگائے ہوئے تھے بچھڑے وہ سارے گرا دیے، توڑ دیے اور دریا برد کر دیے، خاک میں ملا دیے ان سب کے نقشے، اور امت کو بیدار کر دیا۔ آج عرب و عجم، پاکستانی و غیر پاکستانی، پوری دنیا میں تمام مسلمان و غیر مسلم بھی حتیٰ اس شہادت رہبر کے نتیجے میں آگاہی کس درجے پر پہنچ چکے ہیں، بیداری کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا کام جو رہبر نے اپنی زندگی بھر کوشش کی اس کو عملی شکل دینے کی اور اس کے اوپر بہت سرمایہ لگایا اور بہت کوشش کی، وہ وحدت امت تھی۔ ظاہر بیداری اور وحدت دونوں کا آپس میں تعلق ہے، چونکہ تفرقے کی آگ پورے عالم اسلام میں سامریوں نے لگائی تھی، فرقے بنا کر، پھر فرقوں کی جنگ شروع کی، جو ابھی تک بعض کوشش کر رہے ہیں۔ شہادت رہبر سے جس جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، جو آگ بجھی ہے اور تمام عالم اسلام ایک نقطے پر ذہنی معنوی طور پر آ گیا ہے، سامری پھر فعال ہوئے ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر یہ تفرقہ انداز سامری پھر بچھڑے لے کر میدان میں آئے ہیں اور پھر امت کو گمراہ کرنا شروع کیا ہے، وسوسے شیطانی ڈالنا شروع کیا ہے۔ لیکن شہادت نے جو شعور دے دیا ہے، اب یہ سامری بے بس ہیں اس کے سامنے۔ اس آگاہی کو کسی بہت بڑے کام سے ہی ختم کر سکتے ہیں، معمولی بیانات اور روایتی جو سابقہ ان کے حربے ہیں ان سے ختم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پاکستان کے تکفیری خوارج اور مفتی دن رات اس کام میں مصروف ہیں، لیکن ان کو عوام کی طرف سے دشنام ہی ملتی ہے، عوام کی طرف سے ان کو مذمت ہی ملتی ہے، سرزنش ملتی ہے، اور عوام کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ دن رات پاکستان کے عوام ان مفتیوں کو لعنت کرتے ہیں، حتیٰ جس میڈیا چینل و پیج پر یہ زہر اگلتے ہیں اسی کے اوپر، انہی کے پیج پر ان کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن چونکہ شیطان ہیں اور توجہ نہیں کرتے اور اپنے ذہنوں کو صاف نہیں کرتے۔ یہ دو کام ہیں جو رہبر شہید نے اپنی شہادت سے انجام دے دیے ہیں۔
خب راہبر کی زندگی میں بھی راہبر بہت نمایاں کارکردگی تھی، پنہان نہیں تھی، چھپے ہوئے نہیں تھے، برملا تھے اور میدان میں تھے، لیکن لوگ حجاب میں تھے۔ راہبر میدان میں تھے، سر عام، صاف و شفاف سیرت و زندگی کے ساتھ، لیکن لوگ حجاب میں تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تو پردے میں نہیں ہے، اللہ حجاب میں نہیں ہے، لوگوں کی دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، لوگوں کے کانوں میں پردے حائل ہو گئے ہیں، کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ یہ حالت لوگوں کے اوپر طاری ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، آپ ان کے اوپر وقت ضائع نہ کرو۔ جب دل بند ہو گئے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور کان بند ہو گئے ہیں، تو ان کو اللہ کے سپرد کر دو اور آپ اپنا سفر جاری رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے اور مومنین کو حکم ہے کہ ان جگہوں پر رک نہ جاؤ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ ایسے لوگ جن کے دل بند ہیں، جن کے آنکھیں بند ہیں، جن کے کان بند ہیں۔ راہبر شہید نے جس طرح زندگی گزاری ہے، لوگوں نے دیکھا ان کی زندگی کو، لیکن دیکھنے کے باوجود بعض اندھیرے میں تھے، یعنی بعضوں کے دل بند تھے، آنکھوں کے آگے حجاب تھا، کانوں میں پردہ حائل تھا۔ شہادت نے وہ سارے پردے ہٹا دیے ہیں، نہ کہ راہبر پنہان زندگی سامنے آ گئی ہے یا مخفی راہبر برملا ہو گئے ہیں۔ وہ تو زندگی بھر اسی طرح سے تھے، جس طرح شہادت کے بعد جس طرح دنیا نے دیکھا ہے یا شہادت کے وقت دیکھا ہے، اسی طرح زندگی بھر تھے، لیکن لوگوں کے پردے ہٹ گئے، چھٹ گئے، اور لوگوں نے اعتراف کیا اور مان لیا اس راہبر کی عظمت کو۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے سے اللہ نے آج کی انسانیت کو اور آج کے مسلمان کو حقیقی راہبر کا چہرہ دکھا دیا۔ جو اندھیرے میں تھے انہیں بھی نور روشنی عطا کر دی، جن کے آگے پردے حائل تھے ان کے آگے سے بھی پردے ہٹا دیے، اور سب نے اپنی آنکھوں سے ایک راہبر دیکھ لیا کہ حقیقتاً راہبر کیا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بڑی الجھن تھی امت اسلامیہ کے اندر، چونکہ ہر شخص راہبر بنا ہوا تھا، ہر فرد، ہر عالم دین مدعی راہبری کا تھا، اگر خود نہ بھی ہو تو اس کے ماننے والے، اس کے فرقے کے لوگوں نے اس کو راہبر مانا ہوا تھا۔ اور ان راہبروں نے یا راہبر نما لوگوں نے یا اشباح الرجال جن کو امیر المومنین نے فرمایا ہے، ایک بڑی جمعیت کو آپس میں اپنے اندر انگیج کیا ہوا تھا، مصروف رکھا ہوا تھا، مشغول کیا ہوا تھا، اور انہیں راہ خدا سے بھی دور رکھا ہوا تھا، انہیں اپنے فرائض و وظائف سے بھی دور رکھا ہوا تھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بھی دور رکھا ہوا تھا۔ خود آگے حجاب بنے ہوئے تھے، شخصیت بن کر، راہبر بن کر، قائد بن کر ان کے سامنے ایک بت بن کر کھڑے ہو گئے، اور امت بھی اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ان کی اطاعت کرنے لگی اور ان کی قیادت و راہبری کے گن گانے لگے۔ چونکہ راہبر کی واضح تصویر مجسم نہیں تھی، قرآن میں راہبر کی واضح تصویر ہے، روایات میں، دین میں راہبر کی واضح تصاویر ہیں، یعنی جو اوصاف خصوصاً مکتب تشیع کے اندر امام و راہبر کی جو توصیف ہے، اوصاف ہے، تعریف ہے، اس میں کوئی ذرا برابر ابہام نہیں ہے۔ ہر چند بعد میں اجتہادی جب عمل شروع ہوا، اجتہادی مرحلے میں ابہام لایا گیا، پیدا کیا گیا امامت و راہبری کی باس میں، اور اس ابہام کا بہت سارے لوگ شکار ہوئے۔ پہلے قدم پر علماء اس کا شکار ہوئے، فقہا،
اور دوسرے قدم پر ان کے مقلدین اور ان کے شاگردان، اور اس طرح یہ ابہام جو قرآن میں نہیں تھا، چونکہ قرآن بیان ہے، بین ہے، تبیین ہے، مبین ہے، بینات ہیں قرآن میں، کوئی چیز مجمل و مبہم نہیں ہے، از جملہ قیادت، امامت و رہبری امت اسلامیہ کی اور انسانیت کی۔ چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب میں اگر ہادی کا واضح تصور نہ ہو، اگر امامت کا واضح تصور نہ ہو، اگر قیادت کا واضح تصور نہ ہو، تو یہ اعتراض ہے اس کتاب پر، یہ کتاب کی تکذیب ہے، کتاب کو جھٹلانا ہے، کتاب کو وراء الظہور پھینک دینا ہے، پس پشت ڈالنا ہے، جس طرح سے کہ کرتے ہیں لوگ، جس طرح اہل کتاب پہلے کرتے رہے بنی اسرائیل اپنی کتابوں کے ساتھ، اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی مسلمین نے بھی کتاب خدا کے ساتھ یہی حشر کیا ہے۔ اور خصوصاً ایک موضوع جس کو جان بوجھ کر مصلحتوں کی خاطر یا بعض تاریخی واقعات پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے امامت اور رہبری کے موضوع کو ابہام کا شکار کر دیا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی شیعہ فقہا نے بھی یہ ابہام پیدا کر دیا۔ پہلے غیر شیعہ فقہا نے یہ ابہام ایجاد کیا، اور اس کی بنیاد بھی بنو امیہ بنے۔ بنو امیہ نے دین کی تشریح ایسی کروائی، ایسی تفسیر کروائی جس میں دین کے نظام کے بارے میں، امامت اور رہبری کے بارے میں ابہام پیدا کیا۔ وہ ابہام مذہب بن گیا، علم بن گیا، فقہ بن گئی، فقاہت بن گئی، اجتہاد بن گیا، اور پھر شیعہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، جبکہ قرآن میں اس کا بہت واضح تصور و تصویر اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ظاہر قرآن تو نہیں بدلا، قرآن اپنی حقانیت کے ساتھ ابھی موجود ہے۔ اور اسی طرح روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث صحیح السند موجود ہیں، وہ مروی ہیں، ان کے اندر امامت کا بہت واضح، صاف و شفاف مفہوم و مطلب و نظام موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ائمہ اطہار علیہم السلام نے امامت کا بہت واضح تصور رہبری کا پیش کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو وضاحت فرمائی ہے امامت کے نظام کی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً اپنی سیرت سے رہبری و امامت کو واضح کیا۔ اور پھر بعد کے ائمہ اطہار نے اور بعد کے ائمہ میں اولاد امام حسین علیہ السلام میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ہستی نے نظریہ امامت اور رہبری اور قرآنی نظام امامت کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے لفظوں میں، وہ حضرت امام رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، امام ہشتم۔ انہوں نے باوجود سختیوں کے اپنے دور میں امامت کی بہت اعلیٰ تشریح و وضاحت کی ہے۔ لیکن ہم اگر شیعہ فقہ میں بھی جائیں تو وہاں ابہام و اجمال و تذبذب و تردد و تردید موجود ہے۔ خوب یہ ایک مشکل رہی ہے یہ امامت اور رہبری کا تصور، لہٰذا اول اگر یہ ابہام اجتہادی ابہام یا فقاہتی ابہام قیادت اور رہبری و امامت کے بارے میں نہ بھی ہوتا اور وضاحت ہوتی، تو بھی عوام الناس کے لیے رہبری کتابوں سے، آیات سے و روایات سے زیادہ واضح نہیں ہوتی جب تک وہ میدان میں مجسم عملی رہبری نہ دیکھ لیں۔ لہٰذا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریفات اور توصیفات سے ہی صرف بیان نہیں کیا، بلکہ دین کو مجسم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خود مجسم دین تھے، ائمہ اطہار نے لوگوں کو دین مجسم کر کے پیش کیا ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور پھر قرآنی کردار حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کو مجسم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ مجسم دین، میدانی دین، عملی دین،
قابل مشاہدہ دین یہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور آج رہبر نے جو دین کی مجسم قیادت کی مجسم تصویر پیش کی ہے آج لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ سارے شبہے برطرف ہو گئے ہیں، سارے دلائل سامریوں کے باطل ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے عمریں صرف کر کے، بعض علماء نے 60 سال 70 سال عمر صرف کر کے امامت اور رہبری میں ابہام پیدا کیا ہے، خصوصاً زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے۔ یہ علماء کی بڑی محنت و کاوش ہے اس کے اندر کہ زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر امامت اور رہبری سے لوگوں کو محروم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو طاغوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے فقہا نے بہت محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، کئی سینکڑوں جلد کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اوپر عمریں صرف کی ہیں، درس دیے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہو۔ دانستہ نہیں کیا ہوگا، نادانستہ کیا ہے، لیکن یہ کام عملاً کیا ہے انہوں نے، اور وہ ابہام اتنا راسخ تھا علماء کے ذہنوں میں، طلاب کے ذہنوں میں، اور ان کے توسط سے عوام کے ذہنوں میں، جو ابہام سارا برطرف ہو گیا ہے، اور رہبر شہید کی شکل میں دنیا نے ایک الہی رہبر کی تصویر دیکھی، زندگی دیکھی، اور ان کا انجام دیکھا، ان کا اقدام دیکھا، اور ان کی فراست و بصیرت دیکھی، اور سمجھ میں آ گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے اور رہبر کہتے کس کو ہیں۔ اور جو رہبر بنے ہوئے تھے، جنہیں خلا گیپ کی وجہ سے رہبر مان لیا گیا تھا، قحط کی وجہ سے جنہیں رہبر تسلیم کر لیا گیا تھا، حادثات و سانحات نے جن کو رہبر بنا دیا تھا، یا جماعتوں نے، تنظیموں نے، فرقوں نے جن کو رہبر کی خالی مسند پہ لا بٹھایا تھا کہ خالی ہے تو ہم بٹھا دیں یا ہم بیٹھ جائیں، ان سب کے ہوتے ہوئے رہبر نے اصل تصویر رہبر شہید نے دنیا کو دکھا دی ہے، اور اب سارے ابہام ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی رہبر شہید اس دور کے لیے رہبری کا معیار بن گئے ہیں۔ الہی رہبر اب تولا جائے گا رہبر شہید کے ذریعے، یعنی ایک طرف دنیا رہبر شہید کو رکھے گی اور دوسری طرف ہر دعوے دار کو رکھے گی جس کو رہبری کے لیے پیش کیا جائے گا، تو لوگ موازنہ کریں گے اس کا رہبر شہید کے ساتھ کہ رہبر تو وہ ہوتا ہے، رہبر تو سید علی خامنئی شہید امام خامنئی جیسا ہوتا ہے، جس کی زندگی اس طرح کی ہو، جس کے جہاد اس طرح کا ہو، جس کا اجتہاد اس طرح کا ہو، جس کی موت و شہادت اور جس کی استقامت اس مرحلے کی ہو، رہبر اس کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس گرد کو بھی پہنچنا بہت دشوار ہے، البتہ پہنچیں گے ضرور وہ لوگ جو اللہ نے ذخیرہ رکھے ہیں اور بنانے ہیں اسلام کی بقا کے لیے، وہ ضرور پہنچیں گے، اس مقام تک پہنچیں گے، اور اسی جیسی رہبری کریں گے جس طرح سے کہ رہبر موجود ابھی جن کو چنا گیا ہے جانشین کے طور پر، جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمانی، اور انہوں نے اس بحران سے امت کو اور اسلام کو نکالنا ہے، انقلاب کو، اور پھر اس فتح و کامرانی کے بعد جو غلبہ اسلام کا زمانہ ہوگا اس میں انہوں نے قیادت کر کے دکھانی ہے اور اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن رہبر شہید نے جو رتبہ رہبری کا بنا دیا ہے، جہاں پہنچا دیا ہے مقام قیادت اور رہبری کو، وہ اب دوسروں کی دسترس سے بہت اوپر چلا گیا، بہت دور ہو گیا ہے۔ اب انہیں لوگوں کو زیادہ ورغلانا پڑے گا، اب انہیں سامریوں کی طرح لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، اور اب ان کو بہت سارے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، بہت سارے قصوں کا، کہانیوں کا، فرضیوں کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ جو معیار رہبری کا رہبر شہید قائم کر گئے ہیں وہ اب ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے جس رہبر کی توصیف کی تھی اپنے کلام میں، اور خصوصاً اردو کلام میں اپنے، ویسے تو علامہ نے جو اللہ نے علامہ کو گہرائی دی تھی
دین شناسی دی تھی، قرآن فہمی دی تھی اور قیادت شناسی، رہبر شناسی دی تھی، وہ اصل ذخیرہ فارسی میں ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ یہ فارسی ذخیرہ جتنا بھی ہے علامہ کا، یہ سارا تشریح کر کے اردو میں، اردو زبانوں کے لیے اس کو عام فہم بنا دیا جائے۔ اور کچھ توفیق نصیب ہوئی تھی اور پھر مصروفیات کی وجہ سے وہ کام متوقف ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ توفیق پھر عطا ہو اور اتنی مہلت ملے کہ علامہ کے تمام فارسی کلام کو آسان پیرائے میں اردو زبان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے بیان کر سکے انشاءاللہ۔ لیکن علامہ نے امامت اور قیادت و رہبری کا جو بیان اردو میں بیان کیا ہے، وہ اصل حقیقت، نچوڑ، گوہر امامت کا جو بیان کیا ہے، اس کو آج دیکھیں وہ کہاں نظر آتا ہے، اور علامہ نے کس کے لیے بیان کیا تھا اور امت کو بتایا تھا کہ راہبر کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، اور فتنہ امت اسلامیہ کے لیے کون لوگ ہیں جو ائمہ کہلاتے ہیں، راہبر کہلاتے ہیں، لیکن ہیں حقیقت میں فتنہ ہیں امت کے لیے۔ علامہ کی معروف نظم ہے امامت، جس میں علامہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ آج شاید یہ بہترین مصداق اس نظم کو ملا ہے، یہ پہلے بلا مصداق تھی، ہر چند امام راحل اس کا مصداق کامل تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ کامل تر مصداق الحمدللہ آج رہبر شہید کی صورت میں اس نظم کو مل گیا ہے، اور اس کی تطبیق رہبر شہید پر ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ مفہوم ہے، واضح ہے، ہر اردو زبان کو سمجھ میں آتی ہے، اتنی اردو اس کی آسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ کے مدعا اور علامہ کے اس راز کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے پوچھی ہے، یعنی راہبری، قیادت کس کو کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، راہبر کون ہوتا ہے، اور پیشوا کون ہوتا ہے امت اسلامی کا۔ چونکہ یہی بڑا ایک مسئلہ ہے، المیہ ہے امت اسلامیہ کو، جو علامہ نے فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یا اس طرح کے دیگر جو اظہارات تھے علامہ کے، کہ اصل کمی اسی کی تھی، باقی تو تمام طبقات موجود تھے، عوام موجود ہیں، علماء موجود ہیں، امراء موجود ہیں، تاجر موجود ہیں، سرمایہ دار موجود ہیں، سیاست دان موجود ہیں، تعلیم یافتہ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، محققین موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، مؤلفین موجود ہیں، جاگیردار موجود ہیں، ہر طبقہ موجود ہے۔ کمی کس کی ہے؟ راہبر کی۔ اور چونکہ کمی ہے، خلا ہے، گیپ ہے، انہی میں سے جو راہبر نہیں ہیں، انہی میں سے کچھ کو راہبر سمجھا گیا ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے یہ سارا ماحول پیدا کیا ہے، غلامی کی حد تک جو لے کر گئے ہیں، جن کا شکوہ علامہ نے بعض کا نام لے کے اور بعض کا نام لے کے ان کے عنوان سے بیان کیا ہے کہ یہ سب تمہارا کیا درا ہے، یہ تم نے امت فروخت کی ہے، اور یہ تم نے غلامی کا راستہ امت کو بتایا ہے، روح اسلام کی، قرآن کی تم نے ان کے دلوں سے نکالی ہے، اور اس کی جگہ فرقے، امت کی جگہ فرقے تم نے بنائے ہیں،
اور مسلک تم نے بنائے ہیں، جھگڑے تم نے کھڑے کیے ہیں، قرآن سے تم نے لوگوں کو دور کیا. یہ سب کچھ علامہ نے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چلیں یہ جن کا آپ کہتے ہیں کہ یہ رہبر نہیں ہے اصلی، مان لیا کہ نہیں ہے، لیکن حقیقتاً رہبر کون ہوگا؟ کس کو ہم اپنا رہبر چنیں یا مانیں؟ تو علامہ نے قرآنی معیار ترجمہ کر کے اس نظم میں بیان کیا ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، یعنی یہ امت کا بنیادی سوال ہے جو پوچھا. یہ اگر زبان سے نہیں بھی پوچھتے، منہ سے نہیں پوچھتے، لفظوں میں نہیں پوچھتے، لیکن ان کی حالت زار اسی بات کی تقاضا کرتی ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے علم ترى الی ملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی کیا نہیں دیکھتے آپ کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کے سرکردہ لوگ ملا نے اذ قال لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ جب وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اللہ کو پکاریں کہ اللہ ہمارے لیے راہبر بھیجے. تو یہ انہوں نے سوال کیا، پوچھا، چونکہ غلام تھے، دیار و وطن سے نکالے گئے تھے، غلام تھے، اسیر تھے، اور ان کی ہر چیز قبضے میں لے لی گئی تھی. اس لیے ان کو ضرورت تھی نجات کی، اور نجات کے لیے راہبر کی ضرورت تھی. تو نبی نے ان کو سمجھا کے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے طالوت تمہارے لیے راہبر بنا دیا ہے. اور جب اللہ کے راہبر کا اعلان ہوا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن آخرکار اسی راہبر نے، جسے بنی اسرائیل نے تو نہیں مانا، لیکن اسی نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ جا کر بڑی طاقتور فوج کو نجات دے دی. یہی چیز علامہ نے محسوس کی کہ آج آپ اسی جالوتی طاقتوں کے سامنے، طاغوتی طاقتوں کے سامنے اسیر ہو، غلام ہو. تمہیں نجات دینے کے لیے امام کی ضرورت ہے. لیکن امام کون ہوگا؟ کیا یہ سارے مرشد، پیر فقیر جو تم نے علماء مفتی راہبر بنائے ہوئے ہیں، یہ راہبر ہیں؟ فرمایا نہ. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. یہاں پر علامہ فرما رہے کہ راہبری، قیادت و امامت یہ اسرار میں سے ہے، یہ رموز میں سے ہے، یہ راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اصحاب سر، اصحاب راز، رازداروں کو اور محرم راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راز کی باتیں بتاتا ہے. فرمایا کہ میں صاحب راز بنا تو اللہ نے امامت کی حقیقت، قیادت مجھے دکھا دی. میری دعا ہے تو بھی صاحب اسرار بنے. جب تو صاحب اسرار بنے گا تو تجھے بھی امامت سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر تو ہے صاحب اسرار اور رہبر امام سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی رمز میں تجھے بتا دیتا ہوں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے. ویسے تو تیرا امام منتخب، تیرا امام موروثی، تیرا امام فرقے کا، تیرا امام تیرے مسلک کا، تیرا امام سرکاری، تیرا امام تقلیدی، بہڑ چال فلاں، وہ امام تو ہے لیکن برحق نہیں ہے. امام برحق تیرا جو واقعاً امام ہو اور جو امامت کے معیار پہ پورا اترتا ہو، اس کی وصف یہ، اس کی توصیف یہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. اپنے دور کے امام کو پڑھو اور سمجھو، ہر دور کا. آج کی نسل کو آج کا امام سمجھنا ہوگا. اور کون ہے وہ امام جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ پہلا رکن ہے امامت کا علامہ اقبال کے نزدیک. اور قرآنی رکن بھی یہی ہے. ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام برحق اسی وقت بنایا کہ جب حاضر و موجود سے ابراہیم خود بھی بیزار ہوئے اور اپنی قوم کو بھی بیزار کیا اور بیزار کرنے کی کوشش کی. حاضر و موجود کیا تھا؟ طاغوتیت، بت پرستی،
شرک، غیر الہی نظام، ستمگری، بت گری، بت پرستی، بت فروشی اور دین فروشی، بتوں کا دین اور پھر بت فروشی کے ذریعے دینداری، یہی حاضر و موجود تھا۔ اس حاضر و موجود سے بیزار کرے جو اور بیزار ہو وہ امام ہے۔ آج کا امام برحق کون ہے؟ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال جو آج موجود ہے، اور علامہ اقبال کے زمانے سے زیادہ بدتر صورتحال موجود ہے، آج کی موجودہ صورتحال جو کچھ موجود ہے، جو حکمرانی کے نام پر موجود ہے، جو حکومت کے نام پر موجود ہے، جو سیاست کے نام پر موجود ہے، جو فرقوں کے نام پر موجود ہے، جو تفرقے کے نام پر موجود ہے، جو شیطانی نظام کے طور پر موجود ہے اور جو منافقت کے طور پر موجود ہے، جو دنیا پرستی کے طور پر موجود ہے، اس تمام موجودہ صورتحال سے جو نکلے اور نکالے، یہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے۔ اور جو تجھے غلامی سے نکالے، جو تجھے اسیری سے نکالے، جو تجھے ذلت سے نکالے، آج ذلت کا زمانہ ہے مسلمانوں کا اور شدید ذلت کا زمانہ، تو امام تیرا وہ ہے جو تجھے اس ذلت سے باہر نکالے، نہ کہ مزید تجھے حکمرانوں کا یا ستمگروں کا یا شیطانوں کا اور طاغوتوں کا مزید غلام تر بنا دے، اسیر تر بنا دے۔ وہ نہیں ہے تیرے زمانے کا امام۔ تیرے زمانے کا امام وہ ہے جو تجھے بیزار کرے۔ رہبر شہید آج واحد وہ ہستی ہے جو اس جملے کے مصداق ہے، اس لیے امام برحق ہے آج کے زمانے کے، جنہوں نے حاضر و موجود سے امت اسلامیہ کو بیزار کیا۔ جس کی غلامی میں جو بھی تھا اسے آج ہوشیار کر دیا، ان کو حاضر و موجود سے بیزار کیا، یعنی اسرائیل اور صہیونیوں کے غلامی سے اور ان کی اسارت سے بیزار کیا، عربوں کو ان کی اسارت سے بیزار کیا اور عجم کو بیزار کیا، ایرانیوں کو بیزار کیا، پوری دنیا کو موجودہ صورتحال سے بیزار کر کے انہیں متوجہ کیا کہ یہ تمہاری انسانیت کے بھی شایع نشان نہیں ہے اور تمہاری مسلمان ہونے کے بھی شایع نشان نہیں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کس طرح کیا کرے، تجھے موت سے ڈرائے، تجھے زندگی تیرے لیے آسان بنائے، یہ تیرا امام برحق نہیں ہے۔ اس ذلت کی زندگی میں، اس ذلت بار زندگی میں، اس ذلت آمیز زندگی میں تجھے موت کا آئینہ دکھائے اور موت کا آئینہ دکھا کر موت کے آئینے میں رخ دوست دکھائے۔ رخ دوست یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دکھائے، تجلی دکھائے اور تجھے لقاء اللہ کا عاشق بنا دے، تجھے شہادت کا عاشق بنا دے۔ موت کا آئینہ رکھے تیرے سامنے، اس موت کے آئینے میں تجھے اللہ کی تجلی دکھائے اور پھر تیرے لیے موت کو آسان کر دے، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ زندگی دشوار تو ہے لیکن ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا تیرے لیے اور بھی سخت ہو جائے، تیرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے، اور بھی دشوار ہو جائے۔ غلامی کی زندگی اور ذلت کی زندگی، نکبت کی زندگی، حقارت کی زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ جو نہ کہے کہ مسلمان اس وقت بڑی عزت پر ہیں ایسے لوگ کچھ جھانسا دیتے ہیں مسلمانوں کو، آج مسلمانوں کا بڑا وقار ہے، آج مسلمانوں کا فلاں ہے، آج پاکستانیوں کا بڑا وقار ہے، آج فلاں کی بڑی عزت ہے۔ نہ، نہیں ہے۔ احساس زیاں، جو کچھ اس امت اسلامیہ سے جو چیز ضائع ہو چکی ہے، زیاں ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، جو عظمت لٹ چکی ہے، جو عزت و وقار لٹ چکا ہے، جو دولت و ثروت لٹ چکی ہے، جو وحدت و امت لٹ چکی ہے، وہ جگاؤ، بتاؤ ان کو کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچا۔
بظاہر تم اپنی سرزمینوں کے مالک لگتے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی سرزمینوں پر رہتے ہوئے تم کرایہ دار سے بھی برے ہو۔ اور آج بتا دیا ان کو، سب کو آج پتہ چل گیا۔ یہ جو اس وقت ٹرمپ نے بن سلمان کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے ہیں، جو بن سلمان کے طرفدار زبان پہ نہیں لا سکتے، تمام میڈیا، دنیا بھر کا میڈیا وہ الفاظ زبان پہ کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم زبان پہ نہیں جاری کر سکتے۔ خوب ایسا شخص جس کے سامنے ذلیل ہو، جس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، یہ زیاں ہے یا تمہارا فائدہ ہے؟ اس وقت عرب کہاں کھڑے ہیں؟ اسرائیل نے کیا حشر کر دیا تمہارا حال صہیونیوں نے کیا کر دیا، تمہارا حال امریکہ نے کیا کر دیا، تمہارا حال یورپ نے کیا کر دیا، اور یہ حکمران کیا قیمت رہ گئی ہے ان کی، جن کو آج یہ ستمگر، یہ ظالم، یہ پاگل جن الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں احساس زیاں ہو؟ کیا بچا ہے تمہارا؟ کون سی عزت ہے تمہاری ابھی؟ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ لہو گرم اس وقت ہوتا ہے، جوش اس وقت اٹھتا ہے جب انسان کو احساس ہو، جاگ جائے غفلت سے اور بے ہوشی سے، جاگ کے دیکھے کہ جو کچھ میرا تھا وہ سارا لٹ چکا ہے۔ جو تاریخ میں، جو قرآن نے، جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا تھا، وہ سارا کچھ لٹ چکا ہے۔ اس وقت خون جوش میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ سامری جو رہبر بن کے، راہزن بن کے سلا رہے ہیں اور لوگوں کو آج عظمت اسلام بتاتے ہیں، غلبہ اسلام بتاتے ہیں، کہاں ہے تمہارا غلبہ؟ اپنے بارے میں ذرا لفظ تو سنو ان فرعونوں کے، جو آپ کو کن الفاظ میں یاد کس طرح سے کرتے ہیں، تو تمہیں احساس زیاں پیدا ہوگا، پھر تمہارے اندر جوش آئے گا۔ اور رہبر کا کام یہی ہے کہ یہ احساس زیاں ملت کو، مسلمان کو دے اور اس کا لہو گرمائے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ فقر وہ نہیں ہے جو معیشت کے باب میں، معاشیات کے باب میں جو فقر و فاقہ اور افلاس اور غربت کے معنی میں ہے، یہ وہ فقر نہیں ہے، یہ قرآنی فقر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، یہ وہ فقر ہے۔ فقر یہ اصطلاح ہے قرآن کی، چونکہ یہ اصطلاح صوفیاء نے اختیار کی ہے، فقہا نے اس کو ترک کر دیا ہے، فقہا نے اس کی مذمت شروع کر دی ہے، اور یہ فقہا کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے زد بازی ہے کہ قرآنی اصطلاح چونکہ صوفیاء نے اختیار کیا تو آپ اس کے دشمن ہو جائیں، مخالف ہو جائیں نہ۔ قرآن کریم کی یہ اصطلاح ہے، اور اس سے مراد فقر و فاقہ و افلاس و پسماندگی اور بدبختی، محتاجی نہیں ہے۔ اس فقر سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، یعنی رب اور مربوب کا تعلق، الہ اور عبد کا تعلق، اور یہ عبدیت ہے۔ اس عبدیت میں انسان کو یہ حقیقت، یہ راز ہے، جس طرح علامہ نے کہا کہ امامت سمجھنی ہے تو صاحب سر ہونا پڑے گا، صاحب راز ہونا پڑے گا۔ اگر صاحب راز نہیں ہے تو پھر امامت کا سوال بھی نہ کر، امامت پہ بات بھی نہ کر، امامت پہ اعتراض بھی نہ کر، اور امام نہ جعلی بنانا، چونکہ تو صاحب اسرار نہیں ہے۔ صاحب سر اگر ہے تو یہ سر قرآنی ہے، امامت بھی قرآن کا موضوع ہے، فقر بھی قرآن کا موضوع ہے۔ اس فقر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور انسان کا آپس میں تعلق فقر و غنا کا ہے۔ اس کا فقر کے مقابلے میں غنا ہے، بے نیازی، نیاز مندی اور بے نیازی۔ یعنی انسان، مسلمان جب تک اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں محض فقر اور محض نیاز مند اور محض حاجت نہیں سمجھتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے باب میں امامت و راہبری و پیشوائی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، چونکہ اسے توحید پہلی رمز ہی نہیں پتہ۔ اس کو جب رمز توحید پتہ چلے گی تو یہ خود اپنے آپ کو
صاحب منصب اور صاحب ثروت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو فقر کا کہے گا، یعنی میں تمام تر وجود کے ساتھ عین حاجت ہوں، میں فقط نیاز مندی ہوں۔ بعض علماء حکماء کے بقول خصوصاً جس ہستی نے اس فقر کو بہت خوبصورت انداز سے مدلل طریقے پر بیان کیا ہے، ویسے تو بہت سارے بزرگان نے ذکر کیا ہے، لیکن جس ہستی نے اس کو بہت اعلیٰ طریقے سے فصاحت سے بیان کیا ہے وہ صدر المتعلہین فیلسوف شہیر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ فقر کا موضوع بہت اعلیٰ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نیاز مند ہے، نہ، انسان نیاز مندی ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی جانب یا اللہ کی طرف محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف عین حاجت ہے۔ انسان عین فقر ہے، نہ فقیر ہے، بلکہ خود فقر ہے، عیناً نیاز مندی ہے، سوائے نیاز مندی کے اللہ کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب یہ وہ نیاز مندی اور فقر ہے جو انسان کو طاغوتوں کے مقابلے میں بے نیاز کر دیتا ہے۔ طاغوتوں کے مقابلے میں انسان کو بالکل ان کے مقابلے میں غنی و مستغنی کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے نیاز مندی بن جاتا ہے وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہ محتاج ہوتا ہے نہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، چونکہ وہ عین بے نیازی ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اب یہ فقر بن کر، حاجت و نیاز مندی بن کر اس ذات سے جڑ چکا ہے، اس ذات سے جا ملا ہے جو عین بے نیازی ہے، جو عین غنا ہے، جو غنی محض ہے، یہ اس کی ذات سے جڑ چکا ہے۔ یہ راز ہے در حقیقت امامت کا، کہ امام رہبر کیوں رہبر شہید امریکہ سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، دیکھا ساری دنیا نے، اور یہ ٹرمپ جیسے ایک فاسد انسان نے بھی سمجھ لیا، ایک غبی ڈل اور ڈفر نے سمجھ لیا تھا، اور اس کو تعجب ہوا تھا کہ میں اتنی دھمکیاں دیتا ہوں یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، میں ان کے اتنے مار دیتا ہوں یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں مجھ سے۔ یہ راز ہے جو علامہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ امامت سمجھنی ہے تو پھر آپ کو یہ نقطہ بھی سمجھنا ہوگا کہ راہبر وہ ہے دے کے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور جب تو اللہ کی ذات اللہ کے مقابلے میں عین نیاز مندی ہو جائے گا، پھر تو ایک برہنہ تلوار بن جائے گا، پھر تو ایک شمشیر بن جائے گا، پھر تو استقامت بن جائے گا، پھر تو مقاومت بن جائے گا، پھر تو ایک مجاہد و مبارز بن جائے گا، پھر کسی سے نہیں دبے گا۔ کیوں کہ تو فقط خدا کا نیاز مند ہے۔ رہبر شہید کا یہ راز ہے جو علامہ نے بیان کیا ہے۔ یہ رہبر کیوں نہیں ڈرتے تھے کسی سے؟ چونکہ فقیر اللہ تھے، اصل فقیر اللہ تھے۔ ان کا مسلک مسلک فقر تھا، ان کا مسلک امام خمینی کا مسلک مسلک فقر تھا، فقر قرآنی و فقر الہی جو علامہ اقبال یہاں بیان کرے۔ رہبر ہوتا ہی مسلک فقر سے ہے۔ مسلک فقہ سے عموماً رہبر ڈھونڈے جاتے ہیں، لیکن فقی جب فقیر نہ ہو، یعنی مسلک فقر اور چاشنی فقر اس کے اندر نہ ہو، اور لذت فقر اس کے اندر نہ پیدا ہو، اور سر فقر اس نے نہ دیکھا ہوا ہو، فقی کسی قابل نہیں ہو سکتا۔ فقی نہ مجتہد ہو سکتا ہے، نہ مرجع تقلید ہو سکتا ہے، نہ وہ راہبر ہو سکتا ہے جب تک فقی کے ساتھ ساتھ فقیر بھی نہ ہو جائے وہ، یا فقر محض نہ ہو جائے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ راہبر تیرا وہ ہے جو فقر کی سان چڑھا کر تجھے شمشیر کر دے، تلوار کر دے۔ آج ایرانی مجاہد، ایرانی کمانڈر جو کٹ کٹ کے مر رہے ہیں اور دنیا حیران ہے کہ یہ مرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ایک مرتا ہے، دوسرا ڈرتا نہیں ہے، پرچم اٹھا کے اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ تلوار ہیں، ان پر فقر کی سان چڑھی ہوئی ہے، ان پر فقر کی تہ لگی ہوئی ہے، ان کو فقر کا وہ سیک یا فقر کی حرارت ان کو پہنچی ہوئی ہے۔ سان تلوار کو
تیز کرنے کے لیے جو حرارت دی جاتی ہے وہ سان ہے، یہ فقر کی سان چڑھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ڈرتے، اور یہ راہبر نے ان کو فقر کی سان چڑھا کر تلوار کیا ہے۔ اور پھر آخری مصرع میں علامہ نے تمام راہبروں اور پیشواؤں کا پول کھول دیا ہے۔ اس وقت پاکستان ایسے راہبروں سے بھرا ہوا ہے، ایران ایسے رہبروں سے بھرا ہوا ہے، عراق ایسے رہبروں سے بھرا ہوا ہے، عرب دنیا ایسے رہبروں سے بھری ہوئی ہے، سارا عالم اسلام ایسے رہبروں سے پر ہے۔ کون ہے وہ؟ جو فتنہ ہے، علامہ اقبال کے بقول فتنہ، میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اس شخص کی رہبری، پیشوائی اور قیادت امت اسلامیہ کے لیے فتنہ ہے۔ ملت بیضا یعنی ملت سفید رو اور ملت سرخرو، وہ ملت جس کو اللہ نے ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں برتر رکھنا ہے، وہ ملت بیضا اس کے لیے فتنہ ہے۔ اس شخص کی قیادت، رہبری اور اس شخص کی امامت جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو سلاطین کا، سلطانوں کا، حکام کا، حکمرانوں کا جو غلام بنائے، پرستار کرے، پجاری بنائے اور سلاطین کے دروازوں پہ لے جائے، عرب سلاطین کے چوکٹوں پہ لے جائے، عجم سلاطین کی چوکٹوں پہ لے جائے، امریکی سلاطین، مغربی سلاطین، صہیونی سلاطین، جو سلاطین کے دروازوں پہ چلے جائیں وہ کبھی بھی امامت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب کے سب فتنہ ہے ملت بیضا کے لیے۔ اور آج جو ملت بیضا کو، ملت اسلامیہ کو جنہوں نے ذلت و نکبت و خاری تک پہنچایا ہے، وہ یہ ائمہ ہیں جن کی امامت فتنہ تھی لیکن لوگ انہیں مقدس امام مان رہے تھے۔ یہ فتنہ ہے ملت بیضا ان کے لیے۔ کون امام ہے برحق؟ وہ امام جو خود بھی جان دے دے اللہ کی راہ میں اور امت کو بھی سان چڑھا کر فقر کی تلوار کر دے، اور جو حاضر و موجود ہر چیز سے مسلمان کو بیزار کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے، خود بھی اس کی پیشانی فقط اللہ کے سامنے جھکتی ہو اور اس کی گردن امریکہ کے سامنے نہ جھکتی ہو۔ کیوں نہیں جھکی؟ اس لیے کہ یہ امام برحق تھا اس ملت کے لیے۔ یہ راز امامت و قیادت تھا جو علامہ آج سے 100 سال پہلے بیان کر کے گئے، اور تفسیر اس کو آج 100 سال بعد ملی ہے۔ علامہ نے پاکستانیوں کو اس وقت تو نہیں بنا تھا، لیکن علامہ نے تصور پیش کر دیا تھا بنے گا، جب بنے گا تو امام برحق ڈھونڈنا، امام برحق کا پیمانہ، امام برحق کا معیار، رہبر برحق کی تصویر پیش کر گئے، لفظی اور مجسم تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید کی صورت میں امت کو دکھا دی ہے۔ اب یہی رہبر ایک پیمانہ بن گیا، علامہ اقبال کی تصور امامت کی تفسیر مجسم بن گئے۔ اب ملت نے، تمام انسانیت نے، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر امام سمجھنا ہے تو شہید سید علی امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری کو سامنے رکھ کر ہر آنے والے کو، ہر ایک کو پرکھو، تولو اس ترازو پر کہ کتنا رہبر شہید کے ساتھ ملتا ہے، مماثلت رکھتا ہے۔ اگر ہے تو امام ہے، اس قابل ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا اور سلاطین کا پیروکار ہے، خاموش ہے اور مسلمان کو سلاطین کا پیروکار بناتا ہے، تو یہ فتنہ ہے ملت بیضا کے لیے۔ پناہ مانگو اللہ کی ایسے امام سے اور ایسے رہبر سے۔ اس کے بارے میں بھی اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا تھا کہ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، تیرا امام بے وضو ہے، تیرا امام بے حضور ہے۔ اس بے حضور امام سے بھی گزر اور اس کے پیچھے اقتداء و نماز سے بھی گزر۔ یہ امام اور یہ نماز تجھے کہیں بھی نہیں پہنچائے گی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چند کڑی آزمائشوں کے ساتھ اور شدید امتحانوں کے ساتھ، ابتلاء کے ساتھ یہ امام متعارف کروایا ہے۔ جس طرح ابراہیم خلیل کو کڑی آزمائشوں کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کو سخت آزمائشوں کے ساتھ متعارف کروایا ہے، دنیا کے سامنے عالمی امامت کا درجہ دیا ہے۔ الحمدللہ اس
امت کو بھی رہبر نے یہ امامت کا چہرہ دکھا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید کی صورت میں، اور اب امامت کا معیار بن چکا ہے، پیمانہ بن چکا ہے۔ یہاں سے مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے، روایتیں اور آیتیں، فقط اتنا پوچھنا ہے کہ رہبر شہید جیسا کون ہے؟ پاکستان میں کون ہے؟ ایران میں کون ہے؟ عراق میں کون ہے؟ عرب دنیا میں کون ہے؟ سعودی عرب میں کون ہے؟ باقی دنیا میں کون ہے؟ ترکی میں کون ہے؟ مسلم ممالک میں کون ہے؟ انڈونیشیا ملائیشیا میں کون ہے؟ 58 اسلامی ممالک میں اور 200 غیر اسلامی ممالک میں کون ہے رہبر شہید جیسا، تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کا ہاتھ چومیں اور ہم اس کی اقتداء کریں؟ تو اس جیسا ڈھونڈنا ہوگا عزیزان۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے روایتوں اور آیات کے مرحلے سے بات آگے یہ میدانی مجسم رہبری کی شکل تک، تو وہ اقبال نے بتا دیا تھا کہ یہ رہبر اگر ملے تو سمجھو وہ الہی رہبر ہے، اور الحمدللہ اللہ نے یہ رہبر ہمیں عطا کیا، ہر چند لے بھی لیا سخت آزمائش میں، لیکن وہ جا کر بھی ہمیں جو سکھا گیا وہ بہت کچھ سکھا گیا اپنی شہادت کے ذریعے سے۔ شاید اگر اس رہبر کی جگہ پر لاکھوں لوگ بھی شہید ہو جاتے، کروڑوں بھی، تو جیسا ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ بیداری ان شہداء کے خون سے پیدا نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنے پردے زیادہ دبیز تھے، گہرے تھے، وہ نہیں ہوئی۔ آخرکار وہ سارا غبار رہبر نے اپنی شہادت سے ہٹا کے دلوں سے، دماغوں سے اور نگاہوں سے اور کانوں سے امت کو بیدار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ہستی کو انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی حفظہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کی مدد فرمائے جس طرح رہبر شہید کی اللہ نے مدد فرمائی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔